یہ 5 ڈرائی فروٹ ساری زندگی کے لیے اپنی غذا کا حصہ بنا لیجئے۔ نمبر 1 بادام، آلمنڈز۔ دنیا بھر میں جتنے بادام پیدا ہوتے ہیں اس کا 40% وہ چاکلیٹ بنانے والی کمپنیاں لے جاتی ہیں۔ بادام کھانے سے جسم کی قوت مدافعت یعنی پاور آف امیونٹی بڑھتی ہے۔ اس میں فائبر ہوتی ہے جو کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے میں بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اور جناب یہ آڑو، چیری، خوبانی یہ سب بادام کے کزنز ہیں، فیملی ایک ہی ہے۔ ویسے اس کا تعلق گلاب کے خاندان سے ہے اور بادام کو کوئن آف روز فیملی یعنی پورے گلاب کے خاندان کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ بادام کو بڑی دیر تک ہم سٹور رکھ سکتے ہیں۔ اگر اچھی ڈارک اور ٹھنڈی جگہ پہ رکھا جائے تو اس کی فریشنس بھی باقی رہے گی اور اس کی غذائیت بھی باقی رہے گی۔ اس کی وجہ اس میں موجود آئل کانٹینٹ ہے، جو تیل ہوتا ہے اس میں، اس کو فریش رکھتا ہے۔ تمام ڈرائی فروٹس میں سب سے زیادہ پروٹین اور کیلشیم وہ بادام میں ہوتی ہے۔ 100 گرام بادام میں 21.1 گرام پروٹین ہوتی ہے۔ پیسے تو درختوں پہ نہیں اگتے، لیکن یہ بادام درختوں پہ اگتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک پھل کا بیج ہے اور بادام اتارنے کا عمل بھی بڑا زبردست ہے۔ یہ جو بادام کے درخت ہوتے ہیں بڑی مشین آتی ہے، ان کو پکڑ کر زور زور سے ہلاتی ہے اور جب بادام نیچے گر جاتے ہیں پھر ان کو وہیں رہنے دیا جاتا ہے کچھ عرصے تک تاکہ وہ بادام سوکھ جائیں اور پھر ان کو کلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ سارے ڈرائی فروٹس میں سب سے کرنچی یہ بادام ہی تو ہے، اور جب آپ کو اپنی انرجی کم محسوس ہو فوراً بادام کھائیں۔ اس پہ موجود مینگنیز، وٹامن ای، کاپر اور رائبو فلیون سے سارے دن کے لیے انرجی بوسٹ ہو جائے گی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بادام کھاؤ تمہاری عقل تیز ہوگی، اور بچوں کے لیے تو یہ برین فوڈ ہے۔ یاد رکھیے عقل بادام کھانے سے اتنی تیز نہیں ہوتی، دھوکہ کھانے سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ بہرحال آپ بادام کھائیے، انشاءاللہ دماغ تیز ہو جائے گا۔ بادام کو بہترین ناشتہ کہا جاتا ہے۔ بادام اور دودھ دی بیسٹ۔ ویسے یہ مڈل ایسٹ سے آیا ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ بادام وہ یو ایس سے، امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رہے اخروٹ، پستہ اور بادام پوری دنیا میں سب سے زیادہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بادام ہیں اس کا 80% وہ کیلیفورنیا سے ہی آتا ہے۔ بادام کی مختلف پروڈکٹس ہیں۔ نمبر 1 بادام کا دودھ، آلمنڈ ملک۔ وہ بچے جن کو گائے کے دودھ سے الرجی ہوتی ہے ان کے لیے دودھ بہترین ہے۔ بادام کا آٹا، آلمنڈ فلور، یہ گلوٹن فری ہوتا ہے اور صحت کے لیے بڑا زبردست ہے۔ آلمنڈ آئل، بادام کا تیل، یہ کوکنگ کے لیے اور جلد کے لیے بڑا اچھا ہے۔ انسانی جسم کو میگنیشیم کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی کمی اگر ہو جائے تو دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، آسٹیوپروسس یعنی ہڈیوں کی بیماریاں اور شوگر ہو سکتی ہے، اور بہت زیادہ اگر کمی ہو جائے تو جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں۔ یاد رہے ہمیں دن میں 420 ملی گرام میگنیشیم چاہیے ہوتی ہے، اور بادام اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ صرف 115 گرام بادام کھانے سے یہ پوری میگنیشیم کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے۔ بادام کی افزائش نسل کے لیے شہد کی مکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، پولینیشن ہو تاکہ وہ ایک پودے پر بیٹھ کے وہاں سے زردانے لیں اور کہیں اور جگہ پہ جا کے اس کو پھینک دیں، اور یوں بادام کے درخت اگتے ہیں۔ اور بادام کے اوپر جو براؤن رنگ کی لیئر ہوتی ہے، اس کا جو چھلکا ہوتا ہے بہت اہم ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو انسانی جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ 2022 میں 800 مختلف افراد پر تحقیق کی گئی جس سے یہ پتا چلا کہ روزانہ 60 گرام بادام کھانے سے دل اور پیٹ کی بیماریوں میں کمی آتی ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ویسٹ لائن فرینڈلی ہے یعنی موٹا نہیں کرتا۔ ویسے کھا لیں، روسٹ کر لیں، سلاد میں ڈالیں، بیکری آئٹمز میں بھی ڈلتا ہے، میٹھے میں بھی ڈلتا ہے، ہر طرح سے غذائیت بھرا ہے۔ آپ بادام کھائیے، خوب صحت مند رہیے۔ اینڈ نمبر 2 از والنٹ، اخروٹ، کنگ آف آل نٹس، تمام ڈرائی فروٹس کا سردار اس اخروٹ کو کہا جاتا ہے۔ جناب یہ سب سے پرانا اور سینئر ترین ممبر ہے۔ کھانے کے جو درخت، کھانے والی چیزوں کے جو درخت انسان کو سب سے پرانے ملے ان میں اخروٹ کا درخت بھی شامل ہے، اور سب سے پرانی جو کک بک جس میں کھانے کی ترکیبیں ہوتی ہیں وہ ملی، اس میں اخروٹ سے بنائے گئے کھانوں کی ترکیبیں بھی لکھی ہوئی ہیں،
اور یہ اخروٹ کو اگر آپ دیکھیں اس کی شکل انسانی دماغ سے ملتی ہے. صرف انسانی دماغ سے ملتی نہیں بلکہ اس میں انسانی دماغ کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں. میموری، لرننگ سکل، یادداشت تیز ہوتی ہے اخروٹ کھانے سے. اور ایک بیماری ہے دماغ کی، پارکنسن ڈیزیز، مسلسل اخروٹ کھایا جائے تو اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے. ڈپریشن کی علامات کو بھی اخروٹ کم کرتا ہے. وزن کے اعتبار سے 65% فیٹس ہوتی ہیں اخروٹ کے اندر. ہائی کیلوری فوڈ ہے، کیلوریز اس میں زیادہ ہیں لیکن یہ موٹا نہیں کرتا. اخروٹ کے اندر بھی ٹرپٹوفین ہے جو جلدی سونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. روزانہ کتنے اخروٹ کھانے چاہیے؟ جدید تحقیقات کے مطابق 43 گرام اخروٹ اگر 8 ہفتے تک مسلسل کھائے جائیں انسانی صحت کو اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے بادام زیادہ اچھا ہے کہ اخروٹ؟ دیکھیے اگر دماغی صحت کی بات کی جائے تو اخروٹ سے بہتر کوئی نہیں، اور اگر آپ کو وٹامن ای، فاسفورس اور میگنیشیم چاہیے تو بادام استعمال کیجئے، لیکن دونوں کی اپنی اپنی زبردست افادیت ہے. اخروٹ کے فوائد اتنے ہیں کہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں سائنٹسٹ اور انڈسٹری کے ماہر ہر سال بیٹھتے ہیں اخروٹ کے بارے میں جدید تحقیقات کو شیئر کرنے اور اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اور وہ یہ کام 50 سال سے کر رہے ہیں. اخروٹ کھانے سے LDL یعنی گندا کولیسٹرول وہ کم ہوتا ہے. اس کو مسلسل کھانے والا بہت سے کینسر سے محفوظ رہ سکتا ہے. اور پھر اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا تو یہ خزانہ ہے. اخروٹ کا تیل، والنٹ آئل، اس کو استعمال کرنے سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا خطرہ کم ہوتا ہے اور یہ جلد کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اخروٹ کے چھلکے جو اس کے اوپر والا شیل ہوتا ہے اس سے نیچرل سوپ یعنی قدرتی صابن بنایا جاتا ہے. بہت سے کرافٹس اور ماڈل، مختلف خاکے وغیرہ چیزیں بھی اس سے بنائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اخروٹ کے چھلکوں سے انک، سیاہی اور پینٹ بھی بنتا ہے. کیڑوں کو اور مختلف حشرات الارض کو بھگانے کے لیے اخروٹ کے چھلکے کی سموک یعنی اس کا دھواں استعمال کیا جاتا ہے. ایک اچھے اور صحت مند درخت سے، بڑے درخت سے 300 کلو گرام اخروٹ ایک سیزن میں اتر سکتے ہیں، جو کہ بڑی زبردست اور اچھی پیداوار ہے. تو جناب اخروٹ کو سلاد میں ڈالیں، ڈپس میں اور سوس میں استعمال کریں، چکن اور فش میں ڈالیں، روسٹ اخروٹ کو سبزیوں میں ڈالیں، پوڈنگ میں، فروٹس کے اندر، بریک فاسٹ سیریل کے اندر استعمال کریں. ہر جگہ اخروٹ کی افادیت بہترین ہے. چائنا میں یہ جیول یعنی موتیوں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا اور دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. خشک اور ٹھنڈی جگہ پہ رکھا جائے تو اخروٹ بہت دن تک چل جاتا ہے. اس میں موجود کاپر دل کی صحت کے لیے اچھا ہے. فولک ایسڈ وہ حمل میں فائدہ دیتا ہے. فاسفورس اور وٹامن B6 ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. تو خوب اخروٹ کھائیے اور صحت مند رہیے. نمبر 3، انجیر، فگز، سوکھی ہو یا تازہ، اٹس اے گریٹ سورس آف فائبر. اس میں فائبر ہوتا ہے. اور آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں انجیر کے بارے میں، اس کی الکلائن نیچر ہے نا، تو تحقیقات سے پتا چلا کہ انجیر مسلسل جو کھاتے رہتے ہیں ان میں تمباکو نوشی کی خواہش کم ہوتی ہے. تو جو سگریٹ یا ایسی چیزیں چھوڑنا چاہتے ہیں وہ بھی انجیر استعمال کریں. اس کے اندر بہت سی وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ کہ انجیر کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا اور حدیث پاک میں بھی آیا. قدیم زمانے سے انسان انجیر استعمال کر رہا ہے. یہ در حقیقت فروٹ ہے اور اس سے صحت کی ضمانت سمجھا جاتا ہے. اس کا منفرد اور میٹھا ذائقہ اور سافٹ، اور یہ جو اچھے سے چبائی جاتی ہے، اور اس میں موجود چھوٹے چھوٹے مزیدار بیج، یہ سب مل کر اس کو ایک بڑا اچھا کھانا بناتے ہیں. تازہ انجیر جلدی خراب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو سکھا لیا جاتا ہے تاکہ سارا سال آرام سے چل جائے. پورے جسم کے دفاعی نظام، ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرتی ہے. قبض کشا ہے، نیچرل لیگزیٹو ہے، یعنی اس کو کھانے سے یہ قبض دور ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ انجیر نہ کھایا جائے ورنہ ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. آنتوں میں موجود گڈ بیکٹیریاز جو اچھے جراثیم ہیں ان کی افزائش کے لیے انجیر بہترین ہے. اس میں موجود کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس ہڈیوں کے لیے بہت اچھی ہے. بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی اور وزن کو کم کرتی ہے. انجیر کے پتوں میں بایو ایکٹیو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو جسم میں انسولین کی سینسٹیوٹی کو ماڈریٹ رکھتے ہیں. شوگر میں بہت بہترین ہوتی ہے یہ. اور یہ انجیر کے پتوں کی چائے یہ بڑی زبردست ہے. اس کو ویسے کھا لیں یا پکا لیں، جیمز، کیکس، پوڈنگز اور چاکلیٹ میں ڈالیں. برفی وغیرہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کا ملک شیک بھی بنتا ہے. چینی کا بہترین متبادل ہے یہ،
اور اگر انجیر کا اور کھجور جو کہ خود ایک سپر فوڈ ہے ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو تقریباً دونوں کی خاصیتیں ایک سی ہیں، اور اس کو فروٹ وداؤٹ فلاورز کہا جاتا ہے۔ اس کے سینکڑوں چھوٹے 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 پھول ہوتے ہیں جو کہ پھل کی کیوٹی کے اندر ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ یاد رہے تازہ انجیر میں کیلوریز اور شوگر کم ہوتی ہے، جبکہ سوکھی ہوئی انجیر میں چونکہ سب کچھ کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے، کیلوریز بھی زیادہ ہیں اور شوگر بھی زیادہ ہے، اور دونوں میں کاپر اور وٹامن B6 بھری ہوتی ہے۔ اس سے انرجی بھی ملتی ہے، خون کے نئے خلیوں کے بننے میں یہ چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ انجیر کھانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو انجیر بھگو دی جائے اور صبح اٹھ کے انجیر کھا لی جائے، اس سے اس کے سارے فوائد بڑھ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد عالی شان ہے، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امان والے شہر کی۔ انجیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، انجیر کھاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نازل ہوا تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی، تو اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا اور گینٹھیا کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو خوب انجیر کھائیے جناب اور خوش و خرم رہیے، صحت مند رہیے۔ نمبر 4 کہتے ہیں جناب، لائف از لائک پسٹیشیو، ہارڈ فرام آؤٹ سائڈ بٹ ٹیسٹی اینڈ سالٹی فرام ان سائڈ۔ زندگی بھی پستے کی طرح ہوتی ہے، باہر سے ذرا سخت ہے لیکن اندر سے کچھ نمکین اور بڑی مزیدار بھی ہے۔ تو ڈرائی فروٹ کا نام ہے پستا، پسٹیشیو۔ اس کو سمائلنگ نٹ بھی کہا جاتا ہے اور سپر نٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سمائلنگ نٹ اس لیے کہتے ہیں کہ پستے کو دیکھیں سائڈ سے کھلا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے مسکرا کے دیکھ رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ صرف بادشاہوں کا کھانا ہوتا تھا۔ اسے ہاٹ نٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اندر باہر سے انسان کو گرم رکھتا ہے، اور اس کا خوبصورت گرین کلر اور اس پہ پرپل رنگ کا جو ٹنٹ آیا ہوتا ہے اس کو منفرد بنا دیتا ہے۔ اس کو گرین گولڈ، سبز رنگ کا سونا بھی کہا جاتا تھا۔ نیند کا مسئلہ ہے، بستر پہ جانے سے پہلے کچھ پستے کھا لیجئے، اس میں میلاٹونن ہوتا ہے جو جلدی انسان کو نیند کی طرف لے جاتا ہے۔ ویسے پستے کا تعلق آم سے ہے، مینگو سے، دور کے کزن ہے یہ۔ روزانہ آپ 42 گرام پستے کھا سکتے ہیں۔ سیچوریٹڈ فیٹس اور کولیسٹرول کم ہے اس میں، دل کو بہت تقویت ملے گی۔ ہے تو چھوٹا سا لیکن ہے نیوٹریشنل پنچ، یعنی بہت زیادہ غذائیت ہے اس میں۔ پرو بایوٹکس کی طرح کام کرتا ہے گٹ میں، یعنی چھوٹی آنت کے اندر اور پیٹ میں جو فرینڈلی بیکٹیریاز ہیں، اچھے جراثیم ہیں، ان کی افزائش نسل کرتا ہے۔ 30 سے زیادہ more than 30 وائٹامنز، منرلز اور فائٹو نیوٹرینٹس اس کے اندر ہوتے ہیں۔ جسم کے اندر ہارمونز کا بیلنس قائم رکھنا ہو، مسلز کی گروتھ ہو، پستا ہر ایک چیز میں اسسٹ کرتا ہے۔ 9 اہم ترین امائنو ایسڈز جو جسم میں پیدا ہوتے ہیں، پستے میں یہ 9 کے 9 موجود ہوتے ہیں۔ ایتھلیٹس یعنی کھلاڑیوں کا یہ فیورٹ ڈرائی فروٹ ہے، دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دنیا میں وٹامن B6 جن کھانوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اس میں پستا بھی شامل ہے۔ اس سے ہیموگلوبن بنتا ہے جو پورے جسم کے اندر آکسیجن کو خوشی کے موقع پر بھی خاص ڈش کے طور پہ پستا پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے گرد جو نیچرل سپلٹ ہوتی ہے، یعنی یہ خود ہی سے کھلا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر پستا کھانے کی زیادہ رغبت ہوتی ہے۔ سلاد میں، میٹھے میں، آئس کریم میں، بیکری آئٹمز کے اندر ہر جگہ پستا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پیزا ٹاپنگ ہو، اوون بیکڈ فش ہو، گوشت ہو یا چاول کی ریسیپی ہو، ہر جگہ پستا موجود نظر آتا ہے۔ پروٹین اور فائبر بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے، کھا لیں گے تو زیادہ دیر تک پیٹ بھرے ہونے کا احساس رہے گا، اس لیے پستا کھانے سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ سخت جان درخت ہے اس کا، تھوڑے پانی میں خشک جگہ پر بھی اگ جاتا ہے، لیکن صبر آزما انویسٹمنٹ ہے، 10 سال لگ سکتے ہیں اس میں پھل آنے کے لیے۔ بہرحال پستا کھائیے، صحت مند رہیے۔ اور پھر ہے جناب کشمش۔ کشمش کا دانا روزانہ کھانا رکھے آپ کو توانا۔ کشمش جسے ریزنز کہا جاتا ہے، یہ بنتی کیسے ہے؟ پہلے انگوروں کو لایا جاتا ہے، اچھے انگور چھانٹی کیے جاتے ہیں، پھر وہ انگور میدان میں پھیلا دیے جاتے ہیں الگ الگ کر کے، 7-8 دن تک ان کو یوں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ انگور سوکھ جاتے ہیں اور یوں کشمش میوہ بنتا ہے۔ بہرحال اس کے اور بھی بڑے طریقے ہیں، ڈی ہائیڈریشن مشینیں استعمال کی جاتی ہیں۔ کشمش کا جو رنگ ہے اس کا اس بات پہ منحصر ہے کہ کون سا طریقہ کشمش بنانے کا استعمال کیا گیا، انگور کی ورائٹی کون سی تھی، انگور کا رنگ کون سا تھا، اسی حساب سے کشمش کا رنگ ہوتا ہے۔ 80 سے 90 گرام کشمش روزانہ کھانا صحت کے لیے بہترین ہے۔ پھلوں کو سورج اور ہوا کی مدد سے سکھانا
چاہے وہ انجیر ہو، آلو بخارا، انگور ہو، خوبانی ہو، یہ بڑا پرانا طریقہ ہے پھلوں کو پریزرو یعنی ان کو محفوظ رکھنے کا۔ کشمش میں اولینالک ایسڈ ہوتا ہے جو دانتوں میں پلاک لگنے سے بچاتا ہے اور وہ جراثیم جو منہ میں بدبو پیدا کر سکتے ہیں ان کو روکتا ہے۔ کشمش کے وزن کا 73% وہ شوگر ہے، 3% پروٹین ہے اور تقریباً 3.7% وہ فائبر ہے۔ تاریخی اعتبار سے یورپ آنے سے پہلے کشمش مڈل ایسٹ پہنچی، بالخصوص رومنز میں اور یونانیوں میں یہ بڑی مشہور تھی۔ یہ کشمش کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتی رہی ہے جناب، اور کھیلوں کے مقابلے میں بطور انعام دی جاتی تھی، بالخصوص فوڈ پوائزننگ میں یہ دوائی کے طور پہ دی جاتی تھی۔ کشمش میں ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بورون، BORON۔ یہ ہڈیوں کے لیے، جوڑوں کے لیے بہترین ہے، دماغی صحت کے لیے اچھی ہے اور زخموں کے ٹھیک ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کشمش میں انگوروں سے زیادہ کاربوہائیڈریٹس، شوگر اور کیلریز ہوتی ہیں، اس لیے اس کو اعتدال سے کھانا چاہیے۔ گھر میں بھی کشمش بن سکتی ہے، انگوروں سے آپ کشمش بنا سکتے ہیں، اس کے بہت سے طریقے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے۔ رات کو اگر کشمش بھگو دی جائے پانی میں اور صبح اٹھ کر کھا لی جائے، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ وزن نہیں بڑھتا، قبض کشا ہے اور زیادہ تیزابیت نہیں ہونے دیتا، اور وہ پانی جس میں کشمش بھگوئی گئی تھی اس پانی کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اس کی اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی وائرل پراپرٹیز بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ یہ جو خاص میٹھے کی بھوک ہوتی ہے کہ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے، چاکلیٹ ٹافیاں نہیں بلکہ کھجور، انجیر اور کشمش سے اس میٹھے کی بھوک کو مٹایا کریں۔ یہ دہی میں ڈالیں، کوکی، سیریل، بسکٹ، سلاد میں استعمال کریں، ہر جگہ اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آدھے کپ کشمش میں 1.3 ملی گرام آئرن ہوتا ہے جو انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ کھجور کشمش جو چھواروں، گیہوں یا چاول سے تیار کردہ مشروب کو نبیذ کہا جاتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور کشمش کی نبیذ شوق سے تناول فرمایا کرتے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکیزے میں مٹھی بھر کھجور اور مٹھی بھر کشمش ڈال کر نبیذ تیار کیا کرتے تھے۔ اگر ہم رات میں نبیذ بناتے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تناول فرماتے، اور دن میں بناتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے رات میں تناول فرماتے۔ بہرحال جناب، خوب کشمش کھائیے اور صحت مند رہیے۔